آپ نے کہا متحدہ پوزیشن بننی چاہیے اور قومی حکومت بننی چاہیے. تحریک انصاف کے بغیر کوئی ممکن دکھائی نہیں دے رہا اور تحریک انصاف آپ کو تسلیم نہیں کرنی تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ نہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ ہمیں تو نون لیگ بھی تسلیم نہیں کر رہے. مسئلہ یہ نہیں ہے نون لیگ اور اس وقت جو سیاسی جماعتیں دیکھیں نا، دو ہی حل ہے. یا تو وہ کہتے ہیں نا لڑتے لڑتے ہو گئی گم ایک کی چونچ اور ایک کی دم، یا تو ہم سب بیٹھ کے لڑائی دیکھتے رہیں، یا ہم کوشش کریں کہ معاملہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلیں اور کوئی ماحول جو ہے وہ اس طرح کا بنے کہ اس میں چیزیں جو ہیں وہ آ سکیں. ہماری جس طرح ڈاکٹر صاحب نے آپ بتایا اور پھر دورانی صاحب نے بتایا کہ کوئی ایک پارٹی کی نمائندہ تو نہیں ہے آرگنائزیشن. یہ آرگنائزیشن تو پاکستان کی عوام کی نمائندہ آرگنائزیشن ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر ہم نے ان حالات کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کے لیے بڑی اصلاحات چاہیے، اور بڑی اصلاحات کے لیے آپ کو نیشنل گورنمنٹ چاہیے. اور اگر آپ فارم 47 سے فارم 45 کا سفر واپس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک پارٹی نہیں کر سکے گی، اور اس کے لیے ہم اپنی اسٹرائیو کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. ایک منٹ دیکھا سنی صاحب، ون بائی ون کائنڈلی قربان بلوچ صاحب، پھر میں آپ کی طرف. قربان بلوچ صاحب، ہاں میں کر رہا ہوں. آپ نے کہا کہ موجودہ حکومت کو ہٹانا چاہیے، نئی حکومت آنی چاہیے، اس کے لیے کیا راستہ ہو؟ مڈ ٹرم الیکشن ہو یا کوئی اور راستہ ہے؟ میں نے تو جی بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ جب بھی حکومت ہٹتی ہے اس کے بعد اگر الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتے، اگر الیکشن کمیشن کے ریفارمز نہیں ہوتے، اور اگر ملک کے اندر جو اس وقت انہوں نے تمام اداروں کو تباہ و برباد کر دیا ہے وہ نہیں ٹھیک ہوتا، اگر ملک کے اندر بلدیاتی اداروں کا قانون نہیں بنتا کہ ان کے انتخابات جو ہیں وہ صوبائی قومی اسمبلی کے ساتھ ایک ہی مدت کے لیے ایک ہی وقت میں ایک ہی قانون کے تحت ہوں، اس کے بغیر ان تمام ریفارمز کے بغیر کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ اسی حکومت کے بعد کوئی اور ایسا ہی الیکشن کرا دیں، وہ فارم 47 والا الیکشن کرا دیں یا فارم 97 پہ چلے جائیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور جہاں تک سوال ہے اس حکومت کے، جب یہ حکومت ختم ہوگی تو ایک عبوری حکومت بنے گی، اس کو نیشنل گورنمنٹ ہونا چاہیے، اور اس میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو ڈیفینیٹ ریفارمز کریں جن کا ایجنڈا، اس پہ ہم اور آئیڈیاز بھی دیں گے. ابھی تو ابتدا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ، لیکن یہ آئینی طریقہ ہے، ہر دفعہ ایسی حکومت بنتی ہے. جی ٹھیک ہے سنی صاحب. جو رول لے کے چلے تھے، کیا وہ قومی حکومت کا گول تھا، کیا وہ نیشنل ڈائیلاگ کا گول تھا، کیا وہ اپوزیشن کو حکومت میں لانا تھا، حکومت میں لانا تھا، گول کیا ہے اصل میں، اور اس پہ کتنی اچیومنٹ ہوئی ہے؟ اور دوسرا آپ نے بولا ایکسیپٹنس، تو ایکسیپٹنس کیوں نہیں ہو رہی آپ کی؟ دو سوال. گول ہمارا جو ہے نا بیسکلی وہ شروع سے ہی ایک ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست بحال ہو. پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو صحافت بحال ہوگی، پاکستان میں سیاست بحال ہوگی تو الیکشن ہو سکیں گے. فی الحال پاکستان کو جس طرح دورانی صاحب نے اپنی بات میں کہی کہ اس وقت آئین کے اندر آپ نہیں ہیں. یہ جو حکومت بنی ہے یہ آئین کے اندر یہ ڈیفیکٹو حکومت ہے، ڈیجورے نہیں ہے. ڈیجورے حکومت وہ ہے جس کو پاکستان کے عوام ووٹ دے کے منتخب کریں گے، اور آپ کی منزل وہ ہے. اب اس منزل تک جانے کے لیے آپ کو راستے بنانے ہیں. ہم نے ایک راستہ شروع میں جو ہم نے بات کہی تھی، اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم گئے تھے، ہم نے کہا حکومت کو، ہم نے کہا کہ آپ مذاکرات شروع کریں تحریک انصاف سے اور کوٹ لکھپت کے لوگوں کو آپ ریلیف دیں. وہ حکومت نے نہیں دیا ابھی تک. اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم کے اوپر کتنی ڈویژن ہے، کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کبھی ایسی سیٹ اپ نہیں بننے دیں گے جس میں وسائل ان کے ہاتھ سے نکل کے عوام کے ہاتھ میں چلے جائیں. وہ اس کے مخالف ہیں. اور پاکستان کے مسائل کا حل ہے ہی یہ کہ پاکستان میں ڈی سینٹرلائزیشن ہو. پاکستان میں جو فائنینشیل ڈیولوشن ہے اور ایڈمنسٹریٹو ڈیولوشن ہے اس کے بغیر آپ آگے نہیں چل سکتے. لہٰذا اور پھر لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے آپ کے سامنے، آپ کے تینوں معاملات کے لیے آپ کو ایک نیشنل گورنمنٹ چاہیے جس میں ساری جماعتیں شامل ہوں گی، اور وہ یہ بڑے ٹاسک جو ہیں ان کے اوپر جو اقدامات ہیں وہ کر کے فارم 45 کے تحت الیکشن کے اوپر جائیں. دس از اٹ. جی ودود قریشی صاحب. صاحب میں وہ آپ کا مشکور کہ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. یہ پریس کلب آپ کا ایک ضرور منت ہے، جس میں آپ نے CDA کے
چیئرمین سے لڑ کے پریزیڈنٹ کو کہہ کے فیصلہ آپ نے دلوایا تھا. قومیں قربانیوں سے بنتی ہیں, صحافت بھی قربانیوں سے, صحافیوں نے کوڑے بھی کھائے, جیلوں میں بھی رہے. اسی طرح سیاستدان بھی اس وقت اپنی حیثیت منوا سکتے ہیں جب وہ قربانیاں دیں. عطاءاللہ مینگل رہے, غفار خان رہے, مولانا مودودی رہے, عبدالستار خانی رہے, یہ پھانسی کے تختوں تک گئے. اب ہم تو یہاں پر درد سنتے ہیں جیسے دینیات کا درد, کیوں سیاستدان باعزت طور پر, وقار کے طور پر کھڑے ہوئے تھے. آپ نے پارٹی بنائی, اس کا نام اب این ڈی سی, بعض لوگ کہتے ہیں یہ ناٹ ڈیفینڈر ایسوسیشن ایک بنی ہوئی ہے جو اقتدار اور اختیار میں تو فرعون بنتے ہیں اور جب اقتدار جاتا ہے تو فوری طور پر 100 میٹر ریس بھاگ جاتے ہیں. تو آپ اپنے سیاستدانوں کو کیا یہ درس دیں گے وہ کھڑے ہوں کسی پارٹی میں جرأت کے ساتھ کوشش کریں اور اپنے نظیر کے ساتھ کھڑے ہوں؟ بہت شکریہ. میرا تو جی سب سے پہلی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی پارٹیاں ہوں. ابھی تک تو 2-3 مروسی پارٹیاں ہیں جو چلی آ رہی ہیں, ان کو اگر سیاسی پارٹی سمجھ لوں تو سمجھ سکتا ہوں. میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی پارٹی میں جا بھی سکوں. اب تو عہدے بھی خاندانوں میں تقسیم ہو گئے ہیں کہ وزیر اعظم ایک خاندان کا ہوگا تو صدر دوسرے خاندان کا ہوگا, اور اگر آپ صدر کو فارغ کریں گے تو وزیر اعظم ناراض ہو جائے گا, اگر وزیر اعظم کو فارغ کریں گے تو صدر ناراض ہو جائے گا. مطلب یہ کوئی جمہوریت تو ہے ہی نہیں. جن لوگوں نے جمہوری پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں وہ کوئی جمہوری نہیں ہے. تو اسی لیے ملک کا حال یہ ہے جو آپ نے بیان کیا, اور سیاستدانوں کا بھی حال یہی ہے جو آپ نے بیان کیا. لیکن اب چپ کر کے کیسے بیٹھے, آپ بھی موجود ہیں تو ہم آپ کا ایڈوانٹیج لے لیتے ہیں. اور میں یہ پریس کلب کے بارے میں پریزیڈنٹ صاحب بات بتاؤں کہ یہ زمین آپ لوگوں کی محنت سے آپ لوگوں کو ملی, لیکن آج مجھے آ کے افسوس ہوا کہ اس زمانے میں جو کچا اسٹرکچر بنا تھا یہ والا ٹیمپریری, آج تک وہی کھڑا ہوا. یہ دس از مطلب ان ایکسیپٹیبل. اس وقت میں نے آپ کی ٹیم کو آفر کیا تھا کہ اگر آپ کہیں تو ہم پی آئی ڈی کے ذریعے یہاں پہ ملٹی سٹوری بلڈنگ اس کے فنڈ سے بنوا دیں گے, لیکن اس وقت اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا, پھر ہماری حکومت بھی ختم ہو گئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ اسلام آباد کے اندر اسلام آباد کے شایان شان, اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے, کارڈ روم پہ نہ دیں, یہاں بھی توجہ دیں تاکہ یہ چیز جو ہے یہ کھڑی ہو. کوئٹہ کا پریس کلب دیکھیں آپ, ایون ہم کراچی گئے ہیں وہاں کا پریس کلب دیکھیں, لاہور کا پریس کلب دیکھیں. اسلام آباد کا پریس کلب جو ہے یہ پتلے پتلے دروازوں کے ساتھ آپ کے شان نشان نہیں ہے. آپ آئے ہیں تو اب یہ تبدیلی بھی لائیں اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ یہ بلڈنگ وہ بنا کے دیں. یہ قومی اثاثہ ہے, اور آپ جو واحد ادارہ ہے آپ اور بارز ان کی کہ جو ہر سال الیکشنز کراتے ہیں. آپ لوگوں نے جمہوریت کو پاکستان میں بقا دی ہے, آپ نے جمہوریت کو راستہ دکھایا ہے, اس لیے آپ کی یہ ڈیمانڈ جو ہے بڑی جائز ہوگی. جی اصغر چوہدری صاحب. جی بہت شکریہ. ایک تو گورنر صاحب آپ کا بہت شکریہ, لیکن چونکہ اب تو بھی مجبوری ہوتی ہے, عرصے سے تو ہمارے گرانٹ بھی بند ہے اور ہر حکومت سیم پیج کے اوپر ہے. فواد چوہدری صاحب بڑی آپ کی کاوشیں تھی اور ہمیں نظر آ رہا تھا کہ کوئی برف پگھل جائے گی اور پھر خصوص جو نظر انداز کیے ہوئے لوگ ہیں جو پورٹ لکھپت پہ ان کی بھی کوئی بات سنے گا. لیکن اس وقت دیکھا کہ آپ کی رولنگ بھی شروع ہو گئی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کچھ ریلائز ہوا ہے کہ وہ غلط ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں, اور کیا حکومت اور پی ٹی آئی کسی ایک ٹیبل پر آنے والے دنوں میں بیٹھ سکتے ہیں؟ اور گورنر صاحب آپ سے یہ کہ جو 28ویں ترمیم مجوزہ جو چیزیں کچھ سامنے آ رہی ہیں کہ نئے جوررس کی بھی بات ہو رہی ہے, تو کیا وہ آپ کا جو خواب تھا وہ بھی پورا ہونے کے قریب ہے یا نہیں؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ لوگوں کے ایجنڈاز ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ ہر جگہ کے اوپر ہمیں ملتے ہیں, ان کا اصل کام اور ہوتے ہیں, دوسرے کام جو ہیں وہ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ٹرولرز بھی ہیں نا جو زیادہ پی ٹی آئی کے اندر, وہ بھی ان کا اصل کام اور ہے, نظر وہ کچھ اور آ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جو کل سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ, یہ بالکل سٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اب آپ چیف منسٹر کے پی کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جی آپ جا کے کیوں ملیں. اگر آپ نے کوئی جو لینی ہے, عمران خان کے لیے کوئی ریلیف لینا ہے, کوئی اپنے قیدیوں کے لیے ریلیف لینا ہے, تو مجھے بتائیے بات چیت کے علاوہ آپ کے پاس راستہ کیا ہے؟
اور یہ چیز اگر پچھلی جولائی میں مان لی گئی ہوتی اور ہماری بات کے اوپر عمل کر لیا ہوتا تو لیوریج ہوتے ہیں نا، اب وہ لیوریج جو ہے وہ چلے گئے، اب آپ دوبارہ اسی بات کے اوپر آ رہے ہیں جو ہم نے جو ہے وہ پہلے کہی تھی. لیکن میں آپ کو جس طرح میں نے پہلے کہا، ہماری کوششیں بھی جاری ہیں، کچھ اور لوگوں کی کوششیں بھی جاری ہیں، اور آئی کین ٹیل یو کہ ہمیں بھی کامیابی ملی ہے، کچھ اور لوگوں کو بھی کامیابی جو ہے وہ ملی ہے، اور آگے چل کے مکمل اندھیرا نہیں ہے. آئی کین ٹیل یو کہ آگے چل کے حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر آئیں گے، اور حالات میں جو بہتری ہے وہ آپ کو بجٹ کے بعد جو ہے وہ نظر آنی شروع بھی ہو جائے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہماری کوششیں ہیں وہ بالکل ضائع جا رہی ہیں، ہماری کوششوں میں کامیابیاں جو ہیں وہ مل رہی ہیں. جی راشد ابھی اس میں ایک بات جو آپ نے کی صوبوں کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ 3 صوبے جو ہیں بننے کا فیصلہ صوبائی اسمبلیاں کر چکی ہوئی ہیں، بہاولپور، جنوبی پنجاب اور ہزارہ. اور صوبے بھی ملک میں بن سکتے ہیں، لیکن اس کی شرط وہی ہے کہ اس کو آئین کے مطابق بننا چاہیے، کیونکہ یہ جو تینوں صوبوں کا فیصلہ ہوا یہ آئین کے مطابق ہوا. کسی ڈرائنگ بورڈ کے اوپر بیٹھ کے 25، 30 یا 40 صوبوں کی بات نہیں ہونی چاہیے. آئین کے تقاضوں کے مطابق اگر صوبوں کو بنایا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ عوام چاہتے ہیں کہ نئے یونٹس بنیں. شکل کے بارے میں ہم نے بھی مختلف تجاویز دی ہیں. نئے یونٹس اگر بنے، اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر حکومت کی دہشت گردی نہ ہو تو جس علاقے میں آپ کہیں میں وہاں کے ایشوز کے اوپر وہاں کے عوام کو ہم کھڑا کر سکتے ہیں، بلدیاتی کے لیے، NFC کے لیے، ہر چیز کے لیے. لیکن حکومت نے تو اس وقت دہشت گردی بنائی ہوئی ہے، اور سیاسی لوگ جو ہیں وہ خاموش ہیں. یہ ابھی فواد بھائی نے جواب دیا PTI کے ریفرنس، حقیقت میں PTI کے لیے تو یہ کام کر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں تو ان کا فارورڈ گروپ بیٹھا ہوا ہے، مطلب حکومت کے، مطلب یہ اب باتیں، میں ابھی کوئی ایسی کنٹروورشل بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن حقیقت تو یہی ہے. جی راشد صاحب کوئکلی کائنڈلی. لانے والوں نے، ہاں اچھا یہ آپ سمجھ گئے میں نے کیا کہا. اچھا ہم اپنی تجربے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں. ہمیں اکثر کہتے ہو جی آپ نے یہ بات کی، کس نے بتایا؟ ہمیں کوئی نہیں بتاتا، ہمیں ہمارا تجربہ بتاتا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت عوام، میں نے کتنے تاریخ کے ادوار دیکھے ہیں، کندھے پہ اگر 2 کلو وزن بھی رکھ دو نا اور وہ 4 سال پڑا رہے تو کندھا تھک جاتا ہے. اور یہ بوجھ بھی ایسا ہے کہ جو پرفارم بھی کچھ نہیں کر رہا، جو لانے والوں کو بھی کچھ نہیں دے رہا، جو ملک کو بھی کچھ نہیں دے رہا، حتیٰ کہ عوام کی جیبیں بھی کاٹ رہا ہے، اسے کون برداشت کرے گا؟ مطلب یہ ہے کہ کر گوایا پاروں پڑوا کھایا والا معاملہ ہو جاتا ہے کہ گھر میں آپ نے اپنے ملک کے اندر جو ہے آپ نے یہ کیا کہ ان کو لائے، ان کا بوجھ اٹھایا، اس کے بعد انہوں نے یہ حال کیا کہ انہوں نے آپ کا ہی ناک کاٹ لیا، ملک کا ہی ناک کاٹ لیا، قوم کا ناک کاٹ لیا. اور کیا کیا ہے تیل کے اندر، کیا کیا وہ SIFC کو بند کرا. ایک کام اگر آپ انہیں کہہ دیں کہ ملک کے مفاد میں کرو، یہ نہیں کرتے. پورا آپ کا سی بارڈر جو ہے وہ اس وقت پیپلز پارٹی کے قبضے میں ہے، بلوچستان سے لے کے سندھ تک. اور وہاں پہ اس وقت اپرچونٹیز کا طوفان آنا چاہتا ہے پاکستان کی طرف، لیکن وہ پاکستان میں گھسنے سے ڈرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں تو آئین تو ہے ہی نہیں، سندھ میں تو قانون بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک ذاتی نظام کے تحت جا کے آپ کو کچھ کرنا پڑے تو کوئی نہ FDI آئے، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی، نہ فورن فائنینشیل انویسٹمنٹ آئے گی. اور یہی حال ہے. یہ اپرچونٹیز کا ٹائم ہے، سب کا دل دکھتا ہے. دہشت گردی میں ہم ٹوٹے پڑے ہیں، اس کے اوپر یہ کچھ کرتے نہیں ہیں. دوروں کے علاوہ جہاز پکڑو جاؤ، جہاز پکڑو جاؤ. جی حضرت شہزاد. جی والے جو اس پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، اب ان پہ بوجھ پڑ رہا ہے.
ये लाने वाले कौन हैं जिन्होंने ये बकौल फवाद चौधरी साहब के फॉर्म 47 का गैर आईनी अमल किया? ये कौन है जिन्होंने इसके किया? नुसरत चौधरी साहब, आपके लिए आपने ये कहा कि ये सोहेल की मुलाकात हुई है तो ये अच्छी खुशाइंद है और सियासी अमल ऐसा होना चाहिए। इशू पीटीआई को ये नहीं है कि मुलाकात ना हो, इशू ये है कि ये दान साहब भी बैठे थे, खान साहब से पूछा कि वो अली अमीन की मुस्लिम से मुलाकात हुई है, इमरान खान बजाते खुद इसको कहते हैं कि किसी सूरत में ये नई मुलाकात होनी चाहिए। इसका मतलब है आप कह सकते हैं इमरान खान को सियासी दानिश नहीं है कि वो ऐसे क्यों बयान देते हैं? ये जो पहला सवाल आपने पूछा है पार्लियामेंट के बाद यहाँ पे भी बैन होना है। मैं पहला सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, मुझे बैन के बीच में फुरकान को ना जारी करना पड़े। मैं बैन के बीच में से जवाब देखें जनाब, इस मुल्क के अंदर 73 से जो ला रहे हैं ना अभी भी वही आ रहा है, 51 से इतनी 73 आइन के बाद तो मतलब ये है कि आइन पाकिस्तान के बाद इन सबको कौन लाता रहा? 18 महीने कौन लाया था? ठीक है, 24 में भी वही लाया है ना, तो इसलिए थक गए हैं वो लाना। रियलिटी चेक है। मतलब सर आपकी गवर्नमेंट भी वही लेके आई। दूसरी बात यह है कि देखिए इमरान खान साहब का साथ मेरी बड़ी तवील बातें हुई हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल सही बात है कि उनके व्यूज़ जो हैं वो यही हैं जो आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए अगर आप वकील हैं ना तो आपने वो सारी बातें, मसलन मेरे पास अगर मैं वकील हूँ और एक कातिल आ रहा है मेरे पास कह रहा है जी मैंने कत्ल किया, तो मैं जज को कह दूँ जाके क्या नहीं कत्ल किया? आपने आपकी जो पार्टी है, आपका पीटीआई का एक अपना ज़ाहिर है एक अलमिया है अनफॉर्चुनेटली कि एक ऐसे लोग आए हैं जिनका ताल्लुक ही नहीं है। ये वो सारे लोग जो तरीके अदम इत्तेमाद लाने वाले थे उनको हमने डिसीजन मेकिंग दे दिया, तो फिर यही होना है। लीडर कौन है? देयर इज़ नो अदर वे सवाए डायलॉग। जी डॉक्टर साहब, आपका एनडीसी का बुनियादी जो मुतालबा है वो नेशनल गवर्नमेंट है, एब्सोल्यूट, तो इसके लिए हालात का मुवाफिक होना जरूरी है। बावजूद इसके कि हुकूमती कारकर्दगी पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है या जो हुकूमत है वो एक पेज में है, कोई मसला नजर नहीं आता। और जो जिस तरह दुरानी साहब ने कहा अपोजिशन हाइब्रिड अपोजिशन है, तो वहाँ पर भी हमें बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं। खान साहब ने खुद आपके सामने भी हमारे सामने भी कई मरतबा बरमला इस बात का इजहार किया कि पीटीआई की जो बाहर के आते हैं उनके पास कोई मुझे नजर नहीं। तो कैसे मुमकिन होगा कि जो स्टेक होल्डर्स हैं कौमी हुकूमत के बनाने की, वो स्टेक होल्डर्स एक तो मसाइल का शिकार हैं, दूसरा जो बड़ा स्टेक होल्डर है उनमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त तो सैम पेज पे नजर आ रहे हैं, जंग भी जीती है, अभी सफारत की कामयाबी भी आ सकती है, तो कैसे ये मुमकिन होगा? वो कह रहे हैं कि कोई वो मैं इसमें जनाब देखें, ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ईद से 2 दिन पहले हमने आपको भी बुलाया हुआ है, हम भी सेम पेज पे थे वैसे, ठीक है ना जी। हमने इसका मकसद क्या है, एक जब स्ट्रगल शुरू की जाती है तो कतरा कतरा दरिया बनता है, आवाज़ ना उठाना और सारे के सारे जो हैं वो मतलब अब पार्लियामेंट में आप मुझे बताएं, आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, पार्लियामेंट में कोई बात होती है? कुछ भी नहीं होता। मैंने तो पीटीआई वालों को भी कहा है कि यार तुम्हारी ऑपोजिशन वहाँ पे तो वो तो मतलब फॉरवर्ड ग्रुप है पीटीआई का, कि मतलब वहाँ कुछ होता ही नहीं, कोई बोलता ही नहीं। और बल्कि अभी इन्होंने क्या बताया, हमें भी याद है कि अपोजिशन लीडर बेचारे खुद इनको हटाने वाले थे। वक्त गुजरता है, इंसान तब्दीली आती है, माहौल ठीक हो। तो मेरा इसके बारे में जनाब बड़ा ये है कि ये छोटे छोटे कदमों से जब आप आगे बढ़ते हैं, हिकमत के साथ बढ़ते हैं, पत्थर मारना। और मैंने हमेशा पीटीआई को भी कहा है और वफामत की बात की है तब भी कहा है कि आप रेफरी को बॉल मार के प्लेयर को आउट नहीं कर सकते। रेफरी जिस तरह भी आया हुआ है, जैसे भी आया हुआ है, क्यों इसलिए आप अब इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना छोड़ दें, आप सियासतदानों से लड़ें, आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। हमने ये कई दफ़ा ये लड़ाइयाँ की हैं, ये लड़ना उसी से पड़ेगा जो आपके सामने खड़ा हुआ है और आपके सामने। और हकीकत, और ये भी मैं बता दूं हाइब्रिड वालों को कि पाकिस्तान में जब हाइब्रिड हुकूमत बनी है याया के ज़माने से अब तक, कामयाब सियासतदान हुए हैं, रुल गए हैं बेचारे फौजी हमारे। याया खान को उन्होंने गद्दार बना दिया, कब्जा इक़्तिदार पे कर लिया और अक़लियत के बावजूद इक़्तिदार अपना। फिर उसके बाद ज़िया-उल हक़ साहब आए, तब मियाँ साहब उनके साथ मिले, मियाँ साहब हीरो बन गए, उनका बेचारों का त्यारा। फैमिली तो एक्सपर्ट है इसमें। अच्छा जी, इसी तरह से मुशर्रफ साहब के दौर में अमेरिकन दबाव डाल के इनसे वो एनआरओ करवा लिया।
اور NRO کے بعد جو ہے مشرف کو غدار بنا دیا تو خود نیک بن گئے، اور اس دن سے آج تک جو ہے صدر اور وزارت عظمیٰ تقسیم کر کے آپس میں بیٹھے ہوئے، عوام کدھر ہے، جمہوریت کدھر ہے، بلدیاتی ادارے کدھر ہیں، NFC بورڈ کدھر ہے، کچھ نہیں ہے۔ میں صرف ایک جملے کا اضافہ کر دوں، آپ نے بڑی صحیح بات کی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب حالات موافق نہیں ہوتے اسی وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اب ان حالات سے کس طرح نبرنا، ورنہ تو بزنس ایز یوزول چلتا رہتا ہے۔ دوسری جو ایک پیج والی بات ہے اور یہ ہائیبریڈ والی بات ہے، یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ کسی زمانے میں ٹرائکا ہوتا تھا، پھر ہائیبریڈ کی ٹرم کوائن بھی ایک پیج، مگر یہ جو درانی صاحب نے ابھی بات کی، پیج نمبر 1 ہوتا ہے، کتابیں ہمیشہ ان کی مختلف ہوتی ہیں، سب نے اپنی اپنی کتاب کھولی ہوتی ہے، پیج نمبر 1 ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہ کانٹرڈکشن نظر آتی ہے۔ اور آخری بات جو انہوں نے آئین کے حوالے سے بات کی، یہاں کسی دوست نے بات کی تھی، مسئلہ آئین کے اندر کسی چیز کا موجود ہونا نہیں ہے اس وقت، مسئلہ آئین کے اوپر عمل درآمد کا ہے۔ آج بھی آئین کے اندر جتنا کچھ موجود ہے اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو ہمارے بیشتر مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ آئین تو کہتا ہے 90 دن کے اندر انتخاب ہو، ہوئے 2 اسمبلیاں توڑ دی PTI نے، الیکشن ہو گیا 90 دن کے اندر، نہیں ہوا۔ اسی طرح بے شمار چیزیں ہیں۔ اور آخری چیز جو ترامیم ہے، ترامیم کا جو ایک شرم پردہ تھا ہم نے دیکھا پارلیمنٹ کے اندر، اب وہ بھی نہیں رہا۔ آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی تو چاہیے، مگر جس طریقے سے 2/3 میجورٹی بنائی جاتی ہے، کھڑی کی جاتی ہے، جس طرح ڈبیٹ کے بجائے ڈسپشن کی پالیسی اختیار کی جاتی ہے، آخری وقت تک جیسے کوئی ایٹمی راز ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ڈرافٹ کدھر ہے، ڈرافٹ نہیں ہوتا، ڈرافٹ کی ارد گرد بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آئینی ترامیم کرنی ہے تو پھر اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی فائدہ ہے۔ آئین نام ہے لیٹر آف اسپرٹ کا، صرف الفاظ کا نہیں ہے، تو جب تک اس کی اسپرٹ کو آپ فالو نہ کریں ہم ہمیشہ اسی گرداب میں پھرتے رہیں گے۔ اچھا آ جا